اعتبار سے اس لیے کہ جس مذہب کے اندر نماز 5 مرتبہ ہر دن کے اندر پڑھنی پڑتی ہے، اور جس نماز کے لیے کہا گیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض کی گئی ہے، تو 5 مرتبہ دن بھر کے اندر جس انسان کو وقت کی پابندی کے ساتھ ایک کام کرنا ہے اس کے اوقات کے اندر کتنا ڈسپلن آنا چاہیے۔ لیکن عجیب تماشا ہے کہ مسلمان مجموعی طور پر اتنے ہی جو ہیں وہ اس سے فارغ ہو چکے ہیں اور وقت میں بالکل پابندی نہیں کرتے۔ جو وقت دیا جاتا ہے ذہنوں میں پہلے ہی بیٹھ جاتا ہے کہ 7 بجے ہے، ٹھیک ہے 8 بجے چلیں گے، تو پہلے ہر ایک کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے۔ گویا ہمارا یہ شعار بن چکا، یہ ہماری علامت بن چکی ہے کہ جہاں پہنچیں گے لیٹ پہنچیں گے۔ تو اصل یہ ہے کہ ڈسپلن بڑی چیز ہے، معاملات میں ڈسپلن ہو، عبادات میں ڈسپلن ہو، اخلاق میں ڈسپلن ہو، یہ ساری چیزیں ڈسپلن کی ہیں، اور اسی ڈسپلن کو سکھلانے کے واسطے شریعت آئی اور پیغمبر آئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا، پرندے کو موجود نہیں، کیا وجہ ہے؟ مجھے ہی نظر نہیں آ رہا، یہ غائب ہے۔ تو اگر غائب ہے تو فرمایا کہ قابل سزا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر اطلاع کے غائب ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ تو فرمایا کہ لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین، فرمایا کہ یہ تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ زیادہ ہی اس کا قصور ثابت ہوا، او لأذبحنہ، میں اس کو ذبح کر دوں گا، اور او لیأتینی بسلطان مبین، یا وہ لے آئے سلطان مبین۔ سلطان کہتے ہیں غلبے والی چیز کو، بادشاہ کو بھی سلطان اسی واسطے کہتے ہیں کہ پورے ملک پر اسی کا اقتدار اور غلبہ ہے، تو سلطنت اور سلطہ جو ہے وہ غلبے کو کہتے ہیں۔ تو سلطان ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کو رد نہ کیا جا سکے، جس کو قبول ہی کیا جائے، قبول کیے بغیر کوئی راستہ نہ ہو، ایسی دلیل کو بھی سلطان کہا جاتا ہے۔ قرآن کی زبان میں سلطان کا لفظ ایسی دلیل کے لیے بولا جاتا ہے۔ او لیأتینی بسلطان مبین، واضح دلیل جو مضبوط ہو وہ لے کر آئے تو بے شک اس کی جان چھٹے گی، ورنہ یہ کہ دردناک عذاب اس کو دیا جائے گا یا پھر میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ کتنا بڑا گویا جرم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر میں۔ پیغمبر بھی اگر ڈسپلن پر نظر نہ رکھیں تو کون رکھے گا؟ فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، فمكث غير بعيد، غیر بعید کی معنی یہ ہے کہ زیادہ دور بات نہیں پہنچی تھی، زیادہ دیر نہیں گزری تھی ٹھہرے ہوئے، تو آ گیا وہ پرندہ خود لوٹ کر آ گیا۔ حیدرآباد میں آپ سمجھ گئے جو پرندہ ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ تو ہد وہ آ گیا، دربار میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ کیا فضا ہے، اور میری گویا پوچھ ہو چکی ہے، یہ معلوم ہو گیا ہے۔ تو اس نے عذر پیش کیا اور آتے ہی کہا کہ احطت بما لم تحط به، کہ میں نے اس چیز کا پتہ چلایا ہے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بما لم تحط، جو آپ کے احاطے معلومات میں نہیں آیا ابھی۔ تو اس کے لیے میں نے بالکل سادہ ترجمہ کیا کہ میں نے پتہ چلایا ہے اس بات کا جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں لایا ہوں ملک سبا سے ایک یقینی خبر۔ یہ سبا کیا ہے؟ یمن، جو جزیرۃ العرب کا جنوبی علاقہ ہے، وہاں اس وقت جو حکومت جس کی تھی وہ قوم سبا۔ تو بعض کہتے ہیں قوم کا نام سبا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ جس خاندان میں وہ حکومت چلی آ رہی تھی اس خاندان کا لقب سبا تھا۔ تو اس وقت جو اقتدار جس کے ہاتھ میں تھا وہ ایک عورت تھی، ملکہ، اور اس کا نام لکھا ہے کہ بلقیس نام بتایا جاتا ہے۔ بلقیس نام تھا، اسی کی حکومت تھی۔ حکومت جو اس کی تھی بڑی جاہ و جلال کی، بڑی طاقت قوت، اور پھر یہ کہ ملکہ اپنے رعیت پر بڑی مہربان، بڑی ہر دل عزیز، اور یوں سمجھیے کہ بہت ہی عاقل اور دانا، ایسی وہ ملکہ تھی۔ تو ایسی ملکہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اقتدار کو کیا آنچ۔ تو
اس کی سلطنت تو نہایت مضبوط اور مستحکم ہوگی، ہر ایک اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہوگا ایسے بادشاہ اور ملکہ پر۔ ٹھیک وہی فضا اس حکومت میں قائم تھی، اس ملکہ کے دور اقتدار۔ تو وہاں کی یہ خبر لے کر آیا ہدہد، اور کیا حالات وہاں کے کیا ہیں؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے پایا ایک عورت کو کہ جو حکومت کرتی ہے ان پر، وأوتیت من کل شیء، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسباب دنیا کی فراوانی ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، جس ملک میں انصاف ہو، جس قوم میں انصاف ہو، سارا نظام انصاف پر چلے، اللہ کے یہاں سے ان کو نعمتیں دی جاتی ہیں، وہاں امن اور چین ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اس میں مذہب کو بھی دخل نہیں ہے۔ مذہب کا لفظ ہٹا کر میں کہتا ہوں عقیدہ، مذہب تو ایک بہت وسیع معنی میں ہے۔ عقیدے کو بھی دخل نہیں ہے۔ بالفرض اگر کافر حکومت ہے لیکن وہاں عدل و انصاف ہے تو وہاں یقین امن اور چین ہوگا اور نعمتیں ملیں گی، ان کو دنیا کی سزا ملے گی، آخرت میں عقیدے کی پرامن رہے گی۔ اور اگر عقیدہ بالکل درست اور وہاں جو ہے وہ عدل اور انصاف نہیں ہے تو عقیدے کی جزا وہاں ملے گی، لیکن یہاں چین اور سکون اس ملک میں نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ وہ عادل حکومت تھی، بڑی انصاف پسند تھی وہ خاتون، اس واسطے وہاں سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا، ہر طرح کی آسائش، ہر طرح کی آرائش و زیبائش وہاں موجود۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت سلطنت تو بڑا زبردست ہے، بے مثال، دور دور اس کی کوئی کہیں مثال نہیں نظر آتی۔ تو جو عرش اس کا ہے تخت، یہ تو ہو گئے اس ملک کے یوں کہیے کہ مالی اور اقتصادی حالات، دنیاوی حالات۔ جہاں تک دینی حالت کا تعلق ہے وہ بڑے گمراہ ہیں۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس کو پایا ہے ملکہ کو اور اس کی قوم کو، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر۔ تو سورج کے پجاری ہیں، مطلب یہ ہے کہ ستارہ پرست ہیں اور مشرک ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ یہ تو یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ بات یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، لیکن مفسرین کا زیادہ رجحان یہ ہے کہ یہ بات خود وہ ہدہد ہی کہہ رہا ہے کہ خوشنما بنا دیا ہے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، فصدہم عن السبیل، سو روک دیا ہے ان کو راہ حق سے۔ ہوتا کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، انسانوں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ غلطی کرے، اگر یوں سمجھے کہ ہم نے غلطی کی ہے تو کوئی نقصان کی بات نہیں، غلطی کو غلطی سمجھ رہا ہے، اگرچہ کر ڈالی ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ابھی برائی جو ہے وہ اپنے حد سے آگے نہیں بڑھی، برائی کو برائی سمجھ رہا ہے تو امید یہ ہے کہ آئندہ نہیں کرے گا، توبہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن بالائے مصیبت وہ ہوتی ہے کہ جب لوگ غلطیاں کرتے ہوں اور سمجھتے یہ ہوں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور اس کو یہاں قرآن شریف میں کہا گیا کہ یہ شیطان کی بڑی حرکت ہوتی ہے، شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے کہ وہ اعمال کو خوشنما بنا کر رکھ دیتا ہے دلوں کے اندر، اور اس کی خوشنمائی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ جب ٹھیک کر رہے ہیں تو اس کی اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ جب ٹھیک کر رہے ہیں تو اس پر اللہ کی بارگاہ میں عذر اور معذرت کی کیا ضرورت ہے؟ کون توبہ کرے گا جو یہ سمجھے گا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ تو غلطیاں ہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، یہ ہے بہت بڑی مصیبت۔ اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ عوام کو چاہیے یہ کہ جب کوئی نیا کام کرنے کھڑے ہوں اہل علم سے پوچھ لیں کہ ہمارا ارادہ یہ کام کرنے کا ہے، ہم یہ کام کریں کہ نہ کریں۔ اور تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ نیا کام بلکہ اپنے پرانے کاموں کے بارے میں بھی اہل علم سے پوچھا جائے تاکہ تسلی ہو جائے، علم حاصل ہو جائے کہ ہم جو کام روایتی طور پر کرتے چلے آ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس میں خرابیاں ملتی چلی گئی ہوں، ہم کو پتہ ہی نہ ہو۔ اس لیے ان کو علماء کے پاس، اہل علم کے پاس، اہل تقوی کے پاس پہنچ کر کے اپنے اعمال کی جو ہے وہ ان کو روایت کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرانی چاہیے۔ تو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، خوشنما بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، سو روک دیا ہے ان کو راہ سے، یعنی راہ حق سے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ ہدایت پر نہ رہے۔ فرماتے ہیں اور وہ حقیقت اس کی کیا ہے؟ راہ حق سے جو ان کو روک دیا اس کی کیا حقیقت، کیا یا اس کی صورت ہے؟ فرمایا کہ اس کی صورت یہ ہے
کہ سجدہ نہیں کرتے، اللہ یسجدو نہیں سجدہ کرتے اس اللہ کے لیے جس نے ہر چیز کو نکالا ہے آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر. جو چیز چھپی ہوئی ہیں پردہ غیب میں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں سے اندر سے نکالا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب قدرت وہی ذات ہے، پیدا کرنے والی وہی ذات ہے، پرورش کرنے والی وہی ذات ہے. یہ تو ہے اس کی وسعت قدرت کا حال. اور وسعت علم کا عالم یہ ہے کہ وہی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. تو یہ بات ہدہد نے کہی. غور کرنے سے ایک نقطہ اور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حقائق جو اللہ کھلوائے جا رہے ہیں، یہاں جو اس کا موقع ہے اس ساری گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ دیکھو اے انسانوں، ایک پرندہ، ایک معمولی جسم اور معمولی سمجھ رکھنے والا پرندہ، حقائق پر اس کی نظر ہے. آپ دیکھتے ہیں کیسا اس کا مشاہدہ. ہم لوگ تو فیصلہ کریں گے ایسا، امریکہ، برطانیہ، صاحب یہ تو بہت اچھے ملک ہیں. کیوں؟ ارے دیکھیے صاحب، ساری آرائش اور زیبائش اور ساری گویا نعمتیں وہاں موجود ہیں، اس سے اچھا کون سا ملک ہے؟ بس فیصلہ ختم ہو چکا. ہم سے بہتر فیصلہ اس پرندے نے کیا کیا؟ دنیا کے اعتبار سے جو خوبیاں ہیں وہ بھی بتلا دی اور دین کے اعتبار سے جو خرابیاں ہیں وہ بھی بتلا دی. اور تقریر اس طرح کر رہا ہے وہ پرندہ کہ دنیا کی اچھائیوں کو بہت مختصر بیان کیا اور جو دین کی خرابیاں ہیں اس کو نہ صرف یہ کہ تفصیل سے بتلا رہا ہے بلکہ یہ کہ اس کی نامعقولیت کو بھی ثابت کر رہا ہے. کیسے نامعقول ہیں؟ اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس اللہ کی یہ اختیار ہے، یہ قدرت ہے اور یہ پاور جس کے ہاتھ میں ہے. تو پرندے جیسی مخلوق میں بھی یہ عقل اور گویا حس ہے، لیکن انسانوں کی عقل کو کیا ہوا؟ اصل تو ہے گویا موقع کے مناسب اس حصے کو لانا اس وجہ سے تاکہ ہم کو عبرت حاصل ہو. لیکن میں ایک اور نقطہ بھی بتلانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک نفسیات بھی ہے. نفسیات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں اس کے آنے سے پہلے اس کو مجرم قرار دیا جا چکا ہو، تو وہ اپنے عذر معذرت کو ایسے خوشنما انداز میں بھی پیش کرتا ہے تاکہ یہ غصہ آیا ہوا ہے جلدی سے دور ہو جائے. اس لیے ہدہد بہت سمجھدار ہے. سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عدم حاضری کی جو ہے غائب ہونے کی وجہ بھی بتلا رہا ہے اور ساتھ میں ایسی تقریر بھی کر رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام خوش ہو جائیں اور صاحب اس کی عدم حاضری کی، بغیر اطلاع کے عدم حاضری کے اس جرم کو معاف کر دیں. سمجھ میں آیا؟ جب اچھی بات بزرگوں کی مجلس میں کہی جائے تو ان کا دل خوش ہوتا ہے. تو بہت سمجھدار ہے معلوم ہوتا ہے ہدہد. اور فرمایا اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ نہیں ہے معبود مگر وہی، وہ رب ہے عرش عظیم کا. اگر اس کے پاس ایک تخت سلطنت ہے تو اس سے ان کو غرے میں نہیں آنا چاہیے. وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو اس سے کہیں گویا عظیم عرش کا مالک ہے. یہ بات ہدہد نے کہی. اس کی بات ختم ہو چکی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے اطمینان کے ساتھ اس بات کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، ہم ان قریب دیکھیں گے کہ کیا تو سچا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے. یہ جو تو ہم کو اطلاع دے رہا ہے بڑی نئی بات ہمارے لیے کہ ہمارے سے زیادہ دور نہیں 1200 میل کے فاصلے پر ایک عورت حکومت کرتی ہے اور جس کے احوال اور اعمال اور عقائد اس طرح کے ہیں، تو یقیناً ہم اس کی خبر لیں گے اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ تو سچا ہے جھوٹا ہے. اگر سچا ہے تو خیر تیری اس غائب ہونے کو معاف کیا جائے گا، لیکن اگر جھوٹا ہے تو پھر تجھے جرم پر جرم ثابت ہوگا، مزید سزا کے لیے بھی تیار رہو. اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم. تو اب یوں کام کرو، میرا خط لے کے جاؤ اس کے پاس. اس کو کہا گیا خط لے کر جاؤ. ہمیشہ سے دستور یہ رہا ہے کہ نامہ بری کا کام کبوتروں سے لیا جاتا رہا ہے، لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام جو ہے وہ ہدہد سے بھی لے رہے ہیں. چلو میرا خط لے کے جاؤ. اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم. دربار میں جس وقت دربار جمع ہوا ہو، ملکہ اپنے تخت سلطنت پر بیٹھی ہو، اور تخت سلطنت اس کا کیسا تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے
کہ اس کا تخت سلطنت اتنا عظیم الشان تھا کہ جس کے چاندی کے اور اس کا یوں کہیے کہ اس کے پائے چاندی کے تھے، اور اسی طرح سے اس کا فلور، اور اس پر سونے کے نقش و نگار تھے، اور اس پر گویا یوں کہیے کہ ہیرے جڑے ہوئے اور زمرد اور لال اور یاقوت کا اس میں وہ نقش و نگار کیا ہوا۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس میں باقاعدہ اوپر کمانیں بنائی ہوئی تھی، اور جس کو بھی جانا ہوتا تھا ان کمانوں کے اندر سے گزر کر کے پورا تخت اتنا زبردست، کمانیں اس میں بنی ہوئی جس طرح سے دریچے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 3 گویا درجے تھے اس کے، ان 3 درجوں کو پار کر کے جب کہیں ملکہ کے تک رسائی ہوتی تھی، ملکہ اتنی دور اپنے تخت پر بیٹھی ہوتی تھی۔ تخت کیا تھا؟ پورا محل کا محل تھا، وہ اتنا قیمتی اور زبردست وہ تخت۔ تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ میرا خط بھی لے کے جا، اور فالقی الیہم، وہاں ڈال دینا خط لے جا کر کے، اور ثم تولی عنہم، وہاں سے پیچھے ہٹ جانا، وہیں مسلط مت ہو جانا، ثم تولی عنہم فانظر ماذا یرجعون، اور دیکھنا وہ کیا اس کی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماذا یرجعون کے معنی کیا چیز، کس طرف وہ لوٹتے ہیں، وہ حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں یا بہکتے ہیں، اس بات کو تو پتہ چلانے کی کوشش کرنا۔ کتنا بڑا کام سپرد ہو رہا ہے اس پرندے کے۔ قالت یا ایھا الملأ، اب یہ کہ وہ پرندہ گیا کہ نہیں گیا، آگے کا واقعہ وہ خود بتلا دے گا۔ پرندہ چلا گیا۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ قصہ اور کہانی بھی اس طرح سے بیان ہوتی ہے کہ آدمی ٹکٹکی باندھے اس کو سنے، سمجھ میں آیا، بڑا پرلطف انداز بیان کا۔ لیکن اس کے باوجود جو زائد ضرورت اجزاء ہیں قصے کے، وہ جس کو بیان کرو تو بھی سمجھ میں آئے، نہ بیان کرو تو بھی سمجھ میں آئے، قرآن اس میں اپنے الفاظ ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے اب وہ پرندہ گیا، کس طرح گیا، کس وقت پہنچا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آگے خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ پرندہ پہنچ چکا ہے۔ قالت، اس ملکہ نے کہا، یا ایھا الملأ، اے قوم، اے جماعت، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے، اور خط بھی کیسا، بڑا باعزت باوقار خط ہے۔ مضمون خط ہی بتلا رہا ہے کہ کسی معمولی کی طرف سے نہیں ہے، کسی معمولی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ بھائی لکھنے والا خط جو ہے خط کا، اس سے اس کی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور آج کے گویا ماہرین جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کی رائٹنگ جو ہے یہ اس کی نفسیات اور سائیکالوجی کو اس سے پتہ چلایا جاتا ہے۔ رائٹنگ کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کس اخلاق اور مزاج کا ہے۔ تو خط کا مضمون، اور یہ تو ہوئی رائٹنگ کے بعد، مسئلہ ہے مضمون کا۔ مضمون کیسا ہے؟ مضمون سے اس آدمی کے علم کا اور اس کے فکر اور خیال کا اندازہ ہوتا ہے کیسا ہے مضمون۔ تو اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکاتیب گرامی ہیں، آج بھی اگر ان کو دیکھا جائے تو 3-4 لائنوں سے زیادہ اس کا مضمون نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی ابتدا اور انتہا جس انداز کی ہوتی تھی، کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جس دربار میں وقت پہنچ جاتا وہاں کب کبھی طاری ہو جاتی ان بادشاہوں کے ہاتھوں کے اندر۔ ہرقل کے دربار میں یہی صورت حال ہے کہ وہ پریشان ہے، یہ کون ہے جس کی طرف سے یہ خط آیا، ذرا پتہ کیا جائے۔ اگر معمولی خط ہوتا اٹھا کے پھینک دیا جاتا، کتنے خط آتے ہیں، لیکن پتہ کیا جائے کون ہے لکھنے والا، خط کا مضمون بتلا رہا ہے۔ اسی طرح سے نجران میں جو عیسائی ہیں، جو یوں کہیے کہ جزیرۃ العرب اور یمن کے درمیان کا علاقہ جہاں عیسائیوں کا اقتدار ہے، اور 70-75 دیہات اور آبادیاں ان کے زیر اقتدار ہیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت اسلام سے متعلق مکتوب گرامی پہنچا۔ تو وہ خط پہنچا تو پڑھ کر کے حقیقتاً وہ لوگ کانپ گئے اور اتنے پریشان ہوئے کہ یہ خط ایسا نہیں کہ جس کے لیے کوئی فوری طور پر فیصلہ کیا جائے، اس کے لیے پورے دیہات کے اور پورے آبادی کو بلا کر کے اور اس کے لیے مشورہ لینا پڑے گا کہ اس خط کے بارے میں ہم لوگ کیا کریں۔ خط کا مضمون کا اثر تھا یہ، اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ پھر آگے کیا ہوا۔ تو اسی کو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے انسان کے کلام کے تعلق سے کہا کہ تا مرد سخن نگفت باشد، عیب ہنرش نہفت باشد، جب تک انسان خاموش نہ وہ بولے نہ لکھے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ جاہل ہے کہ عالم ہے۔ لیکن جب انسان بولتا ہے اور بولنے کے اندر اس کا لکھنا بھی ہے، تو لکھے یا بولے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، سمجھ میں آیا، جہالت ہے تو کتنے لیول کی اور علم ہے تو کس درجے کا، سب پتہ چلتا ہے۔ تو مضمون خط کو دیکھ کر اس نے یہ کہا
کہ انی القی الی کتاب کریم، کہ میری طرف ایک باوقار خط جو ہے وہ پہنچایا گیا اور ڈالا گیا. انہ، مضمون خط کیا ہے؟ مضمون خط یہ ہے کہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے سلیمان کی طرف سے. معلوم ہوا کہ آداب خط میں یہ ہے کہ پہلے بھیجنے والا اپنا نام اپنا تعارف کرا دے، تاکہ پورا خط کا مضمون پڑھ لینے کے بعد یوں ہی پتہ نہیں چل رہا ہے کس کی طرف سے خط. تو میں بعد میں عقدہ کھلا پورا مضمون پڑھ کے یہ تو فلاں کی طرف سے. شروع میں لکھ دینا اپنا نام تاکہ پہلی نظر میں آدمی یہ دیکھ لے کہ اس کی طرف سے خط ہے. اب مضمون کی ایک ایک لائن آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے. تو اس لیے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی اپنا نام لکھ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب گرامی میں بھی پہلے آپ اپنا نام لکھتے تھے کہ من محمد عبد اللہ و رسول. آپ اپنا نام ہی نہیں بلکہ اپنی حیثیت کو بھی نمایاں کرتے تھے کہ میں کس حیثیت میں خط لکھ رہا ہوں. تو اپنا نام اور تعارف آنا چاہیے. گویا یوں کہ یہ تعارف نہیں تو اگر ایڈریس سے آدمی سمجھ سکتا ہے تو اتنا کافی ہے. لیکن تعارف بھی اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اس تعارف کی وجہ سے پریشانی ہو جائے کہ اپنی ساری ڈگریاں جو ہیں اس میں لکھ دے کہ صاحب میں جو ہوں فلاں بھی ہوں، فلاں ہوں اور فلاں ہوں. وہ جیسے ایک لطیفہ ہے ایک صاحب کا کہ ایک صاحب کسی اجنبی شہر میں پہنچ گئے. رات کا وقت تھا. اس زمانے میں بڑے بڑے ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، سرائے ہوتی تھی. تو ایک سرائے کے دروازے پر جات کھٹکھٹایا اور رات آدھی رات تھی. کون کھولے گا دروازے کو؟ سردی کا موسم، ہو سکتا ہے کہ وہ یوں ہی کہہ دے کہ نہیں بھاگ جاؤ. تو اب کیا صورت ہونی چاہیے کہ جس سے اثر پڑے اس پر اور مجبور ہو کر دروازہ کھولے. تو ذہن میں یہ آیا کہ اپنے القاب و آداب بھی بیان کر دینے چاہیے. تو شاید اس کی وجہ سے مجبور ہو کر کے احتراماً آئے اور دروازہ کھول دے گی. تو چنانچہ دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے پوچھا مالکہ نے کون؟ تو اس نے کہا کہ حضرت علامہ مولانا فلانے قاری حافظ یہ وہ سب کر کے اپنا نام. اس نے کہا کہ اتنے آدمیوں کی یہاں جگہ نہیں ہے. تو اس لیے اتنی ڈگریاں اور تعارف اس طرح کا بھی نہ ہو کہ لوگ پریشان ہو جائیں. تعارف اتنا ہو کہ جس سے وہ سمجھ جائیں کہ بھائی کون ہے. تو انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے سلیمان کی طرف سے اور اللہ کے نام سے ابتدا ہے کہ جو رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، تم میرے مقابلے میں سرکشی مت دکھلاؤ اور تم آ جاؤ مسلمان بن کر. یہاں مجھے لغوی ترجمہ کرنا چاہیے تھا لیکن میں جان کر کے ترجمہ دوسرا کر رہا ہوں. لغوی ترجمہ ہے فرما بردار ہو کر. اسلام کے معنی فرما برداری کے ہیں اور جہاں جہاں ضرورت پیش آتی رہی میں نے اسلام کا ترجمہ ضرورت سمجھی تو میں نے یہی لغوی کیا کہ فرما بردار. یہاں مسلمان بن کر کے آ جاؤ. لیکن آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمین کا لغوی ترجمہ جو فرما بردار ہونے کے ہیں ملکہ نے یہ معنی سمجھے. سمجھ میں آیا؟ اور سارا معاملہ آگے کا وہ اسی انداز میں چلے گا. آج واقعہ نہیں، اتنا وقت نہیں کہ اس واقعے کو پورا کروں، لیکن ذہن میں رہنا چاہیے کہ مسلمین کا لغوی ترجمہ ہے فرما بردار بن کر آ جاؤ. تو اس نے یہی سمجھا کہ میری فرما برداری کر جاؤ. جیسے بادشاہوں کا ہوا کرتا ہے کہ دوسرے حکومت کو کہہ دیا ہمارے باج گزار بن جاؤ، اطاعت شعار ہو جاؤ اور یوں کرو وہ کرو. اس نے وہی مطلب لیا. سلیمان علیہ السلام کا مطلب وہ نہیں تھا بلکہ فرما برداری سے مراد مذہبی فرما برداری تھی کہ میں نبی وقت ہوں، میری حکومت کوئی ماتحت نہیں بلکہ میں نبی ہوں تو مجھ پر ایمان لاؤ. اس لیے میں نے یہاں ترجمہ کیا مسلمان بن کر چلے آؤ. بس یہیں تک رکھیں. جن لوگوں کو وضو کرنا ہے وضو کریں گے انشاءاللہ. بقیہ آئندہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. آیت نمبر 32. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم. वाक़या चल रहा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और उस जेल में
ملکہ سبا کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب گرامی ملکہ سبا کے پاس پہنچا اور ہدہد پرندہ وہ خط لے کر وہاں پہنچ چکا ہے، اور خط کو ملکہ نے پڑھا اور پڑھ کر سنایا۔ اس موقع پر ایک گفتگو مفسرین اور فقہاء یہ کر رہے ہیں کہ اس خط سے ایک بات یہ تو معلوم، اس آیت سے یہ بات تو معلوم ہوئی کہ خط کے شروع میں اللہ کا نام آنا چاہیے، بسم اللہ سے خط شروع ہو، جیسا کہ اس خط میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ لیکن کیا اس سے پہلے کوئی اور چیز آ سکتی ہے یا نہیں؟ مثلاً خود اس خط کے مضمون سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بھیجنے والا اپنا نام پہلے لکھے، تو نام پہلے آئے یا بسم اللہ پہلے آئے؟ فقہاء اس میں بحث کر رہے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بھیجنے والا نام اپنا پہلے لکھے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، چنانچہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو معلوم ہوا کہ بھیجنے والے نے پہلے اپنا نام لکھا اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر مضمون خط۔ تو کیا ایسا ہی ہو؟ تو بعض نے کہا کہ نہیں، بسم اللہ پہلے ہونی چاہیے۔ تو بسم اللہ جب پہلے ہو اور اس کی برکت اور اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کا تقاضا یہی ہے کہ ابتدائی اسی سے ہو، تو پھر اس آیت میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ انہو من سلیمان، پہلے وہ آیا۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ فضیلت کی گفتگو ہے، یہ جائز ہونے میں شبہ نہیں۔ اگر بسم اللہ سے پہلے کوئی اور چیز آ جائے، مثلا بھیجنے والا اپنا نام اور پتہ ہی لکھ رہا ہے، جائز ہے، لیکن فضیلت یہ ہے کہ بسم اللہ پہلے ہو۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ مضمون جو ہے قرآن شریف جو نقل کر رہا ہے، یہ ملکہ کے ریفرنس سے نقل کر رہا ہے، یعنی ملکہ نے یہ کہا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو لفافہ، جو کور ہو، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی ہو، تو اس نے یہ کہا لوگوں سے کہ یہ خط ہے جو سلیمان کے پاس سے آیا، اور خط میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بقیہ مضمون۔ قول چونکہ قرآن ملکہ کا نقل کر رہا ہے، تو ملکہ نے جس انداز میں لوگوں سے بات کہی اسی انداز میں اس کو نقل کیا، ضروری نہیں کہ خط کا مضمون بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہو۔ دوسرا جواب ان لوگوں نے یہ دیا، تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ افضل تو یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط کو شروع کیا جائے۔ ہاں، اگر اس سے پہلے اپنا نام، یہ وہ اور چیزیں اس طرح کی تاریخ جیسے لکھ لیا کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں مذکور ہیں، یہاں بھی اور ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں تو امت کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ جزو قرآن ہے، علاوہ اس ایک آیت کے۔ ہاں، اختلاف ہے تو اس میں کہ ہر سورت کا جزو ہے کہ نہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک ہر سورت کا جز ہے، اسی واسطے اگر کسی سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تو اس سورت کے اندر سے آپ نے ایک آیت کم کر دی ہے، اور یہی مسلک ہے شوافع کا۔ شوافع فن قراءت کے ان اماموں کی بات کو مانتے ہوئے وہ یہی کہتے ہیں کہ دو سورتوں کے شروع میں نماز کے اندر بھی سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان میں بسم اللہ پڑھیے، اور جس طرح آپ سورت پڑھ رہے ہیں اسی طرح بسم اللہ پڑھیے۔ یعنی کیا مطلب؟ زور سے پڑھ رہے ہیں تو زور سے، آہستہ پڑھ رہے ہیں تو آہستہ سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں تک تعلق ہے، اگرچہ وہ قراءت میں شاگرد ہیں امام عاصم کے، امام عاصم کوفی کے، جن کی قراءت ہم اور آپ سب پڑھتے ہیں، اور امام عاصم کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے، تو اس لیے امام ابو حنیفہ کا بھی مسلک یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن حنفیہ کا مسلک جو بتلایا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں، وہ یہ کہ ثابت نہیں ہے
سورت اور یعنی سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھنے کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں ہے. جب حدیث میں نہیں ہے ہم اسی کو اتباع کریں گے، لہذا کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہے لیکن ثابت نہیں، اس کو ہم سنت نہیں کہیں گے. ان کے یہاں یہ مسلک بن گیا اس تعلق سے. خیر، بسم اللہ کے جزو قرآن ہونے میں کسی کے نزدیک بھی شبہ نہیں ہے. اسی واسطے تراویح کے اندر حنفیہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پوری تراویح میں جو پورا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں پورے رمضان میں، ان کو کسی ایک جگہ ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے کسی سورت کے شروع میں، کیونکہ جزو قرآن ہونے میں وہ بھی متفق ہیں. تو بہرحال وہ مسئلہ میں نے کہا کہ بالکل الگ ہے، اور میں نے جتنا حد تک ضروری سمجھا وہ اس وقت بتلا دیا. سوال یہ ہے کہ جب یہ آیت قرآنی ہے، خط میں اس کو لکھا جائے یا نہ لکھا جائے؟ ادب احترام کا تقاضا کیا ہے؟ فقہاء نے تو مختلف چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ جہاں خط جا رہا ہے وہ اس کو اس طرح سے غلط جگہ نہیں ڈالیں گے، بے ادبی کی جگہ، تب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اور ورنہ تو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے خط لکھ دیں، انشاءاللہ وہ برکت جو پھر بھی رہے گی. اس میں نہ لکھیں کیونکہ وہ غلط جگہ اس کو ڈال دے گا. لیکن بعض دوسرے حضرات جو بات کہتے ہیں، اور ہم کون اس میں فیصلہ کرنے والے، لیکن یہ کہنے کا تو حق ہے کہ بھئی ایک چیز کی طرف طبیعت مائل ہے، دوسری چیز کی طرف طبیعت مائل نہیں، یہ کہنے کا ہر ایک مسلمان کو حق ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہے مصلحت جو آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز سنت سے ثابت ہے. سنت سے جب یہ ثابت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے، چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب گرامی کفار کے نام بھی پہنچے ہیں، اور آپ نے ان کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے. جب ایک چیز سنت سے ثابت ہے، ہمیں یہاں سنت کی پیروی کرنی ہے، اگرچہ مصلحت اس سنت کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر نظر آ رہی ہو. اور آیتوں میں ہم یہی دیکھیں گے. چنانچہ میں ایک بات یہاں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے فلائرز وغیرہ چھپتے ہیں سوسائٹیز کے اور دوسرے، ان میں آیت قرآنی نہ لکھا کریں. قرآنی آیات کا احترام واجب ہے مسلمانوں کے ذمے. لوگ ان فلائرز کو ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں بے ادبی کی جگہ میں. ایسا ہی ہے، اس کا ترجمہ لکھ دیا کریں. لیکن کیا ضروری ہے کہ قرآنی آیتوں کو بھی اس میں اصل الفاظ میں لکھا جائے؟ مثلا ترجمہ لکھ دیا، کس آیت کا ترجمہ ہے اس آیت کا نمبر لکھ دیا، اس سورت کا نام لکھ دیا ریفرنس کے طور پر. لیکن آیت قرآنی نہیں لکھی جانی چاہیے، جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ لوگ ان کاغذ کو، پیپرز کو جو ہے وہ ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں. تو وہاں تو بے شک مسئلہ وہی رہے گا. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے سنت سے جب ایک چیز کا ثبوت ہے تو اس کی پیروی کی جائے. بہرحال یہ دونوں مسلک ہیں فقہا کے، اور دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ دونوں میں سے کسی بھی شکل کو اختیار کریں گے اجر ملے گا. تو یہاں سے فرما رہے ہیں کہ قالت یا ایھا الملأ. اس کے بعد مضمون خط سنا کر ملکہ نے لوگوں سے کہا، اپنے درباریوں سے، اے لوگو، اے جماعت. ایھا الملأ، ملأ ایک جماعت کو کہتے ہیں. جماعت میں جس میں کئی ایک لوگ ہوں، تین اور اس سے زیادہ افراد ہوں، ان کو ملأ کہا جائے گا. اے میری قوم، مجھے مشورہ دو فی امری، میرے معاملے کے اندر. یہ معاملہ جب میرے پاس آ گیا، مجھے خط لکھا گیا، تو یہ میرا معاملہ ہے. اس معاملے میں تم لوگ مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے. افتونی فتوے سے ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کا حل بتلانا. اور مشورہ بھی آدمی اسی لیے لیتا ہے تاکہ جو اس کے وہ پہلو ہیں کہ جو میرے دماغ میں نہیں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ جو ہے وہ واضح نہیں ہو رہا ہے، مزید اگر واضح ہے نہیں ہے تو وضاحت کے لیے، اور اگر واضح ہے تو مزید وضاحت کے لیے، اطمینان قلب کے لیے آدمی مشورہ لیتا ہے. تو یہاں اسی سے یہ مسئلہ لیا جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ مجھے مشورہ دو میرے معاملے کے اندر. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشهدون. دل جوئی کے لیے بھی اس نے کہا کہ میرا جہاں تک طریق عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی. قطع سے ہے، قطع کے معنی آتے ہیں کاٹنے کے. تو جب کوئی چیز کو کاٹ دیا جائے تو مسئلہ ختم. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں حتمی فیصلہ میں اس وقت تک نہیں کرتی کسی معاملے میں جب تک کہ تم لوگ موجود نہ ہو. تمہاری غیبت میں، تمہاری عدم موجودگی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی. تمہیں پتا ہے یہ مسئلہ درپیش ہے، تم لوگ مجھے مشورہ دو. بعض لوگ اتنی آیت
پڑھ لینے کے بعد اور وہ ایک تحقیق پیش کیا کرتے ہیں کہ دیکھیے صاحب قرآن شریف میں مسئلہ موجود ہے کہ مشورے سے جو بات لوگ جو سب مل کر طے کریں وہی اسی پر عمل ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا نہیں؟ جو آج کل ہم لوگوں نے جس طریقے کو اپنا رکھا ہے جو جمہوری طریقہ ہے کہ صاحب سب مل کر کے زیادہ رائے جس چیز پر جمع ہو جائیں بس اسی پر فیصلہ کر دیا جائے. دیکھیے صاحب اس میں یہی ہو رہا ہے, ملکہ سبا نے یہی کیا. اول تو یہ کہ ملکہ سبا کا واقعہ ہے, وہ مسلمان تھوڑا ہی ہے, لیکن دوسری بات یہ کہ اس سے بھی آگے بے شک قرآن پاک نے رد نہیں کیا. ایک واقعہ اگر قرآن نقل کرے اور واقعے میں جو جز ایسا ہے کہ قرآن اس کو پسند نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں, تو اس کا رد آنا چاہیے. تو اگر ناپسندیدہ ہے تو رد کیوں نہیں آیا؟ مگر آگے تو پڑھا جائے. آگے کی آیت جو ہے اس حقیقت کو کھول رہی ہے کہ مشورہ ہوا تو کیسا ہوا. واقعہ یہ ہے کہ مشورہ جس طرح ہونا چاہیے اسی طرح ہوا ہے. آگے فرمایا قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید. سب درباریوں نے یہ کہا, مشورہ دینے والوں نے, کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے اتنا تو ہم واضح کر دیتے ہیں کہ ہم کوئی کمزور نہیں. اولو قوت, ہم میں طاقت بھی ہے, واولو بأس, اور لڑنا بھی ہم جانتے ہیں. جنگ کے فن سے ہم کوئی ناواقف نہیں ہے, تو ویسے ہم میں کوئی کمزوری نہیں ہے. ہم تیار ہیں ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے, ہر آنے والی آفت کو جھیلنے کے لیے ہم تیار ہیں بالکل. لیکن جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے, والامر الیک, معاملہ آپ کے اختیار میں ہے. فانظری ماذا تأمرین, تو آپ دیکھیے کہ آپ ہم کو حکم دیتے ہیں, جو آپ مناسب سمجھیں. حکم دینا آپ کے ہاتھ میں. جہاں تک ہم ویسے تیار ہیں, اگر اب سخت وقت بھی آیا تو ہم مقابلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب آپ بتائیں مشورے کی حقیقت کیا رہی؟ مشورہ مانگنے والے نے مشورہ مانگا, مشورہ دینے والے کس انداز میں مشورہ دے رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے, آپ جو فیصلہ کریں. یہی ایک اسلامی طریقہ ہے کہ مشورہ لینا چاہیے ضرور. مشورہ لینا تو واجب ہے, مشورہ ماننا واجب نہیں. یاد رکھیے آپ کسی فقہ کی کتاب میں, بلکہ صراحتاً یہ لکھا ہوا ہے تمام کتابوں کے اندر فقہ کے اور تفسیر کی, کہ مشورہ لینا واجب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو خطاب فرمایا اس میں چونکہ امر کا صیغہ ہے, وشاورہم فی الامر, مشورہ کیجئے معاملات کے اندر. یہ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ مشورہ قبول کیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب آپ کو پختگی حاصل ہو جائے رائے کے اندر, یعنی جو رائے آپ بنا رہے تھے اس میں آپ کو مضبوطی ہو گئی ہے, اب اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہا, اب اللہ پر بھروسہ کیجئے. یہ ہے وہ صورت. لیکن یہ نہیں ہے کہ صاحب زیادہ تعداد اگر ہو گئی ہے جو فیصلے پر, چاہے جو مختار ہے عمل کرنے کا اور فیصلہ کرنے کا اس کی رائے ہو کہ نہ ہو, لیکن وہ کثرت رائے پر فیصلہ کرے, اس کا تعلق بالکل قرآن سے نہیں. میں صاف اس بات کو کہتا ہوں. اور اسی لیے مجھے افسوس اس کا ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسلامی ادارے ہیں, چاہے وہ مدرسے ہوں ہندوستان اور پاکستان کے, یا ہماری مسجدیں ہوں کسی ملک کی, اس میں جو یہ نظام ہے جمہوری, اس کا تعلق بالکل اسلام سے اور گویا قرآن سے نہیں ہے. ان سلسلوں کو ختم کرنا چاہیے. طریقہ یہی ہے کہ مشورہ لیا جائے, اور مشورہ دینے کی غرض صرف یہ ہے کہ معاملے کے پہلو جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں, تاکہ فیصلہ کرنے والوں کو سہولت ہو. ایک سر کے اندر ایک پہلو آتا ہے, کئی سر جمع ہوں گے تو اس مسئلے کے کئی پہلو سامنے آ جائیں گے. ہاں, فیصلہ کرنے والوں کو مدد ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ فیصلہ کرنے والوں کو مجبور کیا جائے کہ آپ کو یہی فیصلہ کرنا جو ہم کہہ رہے ہیں, یہ غلط ہے. تو کہا کہ قالوا نحن اولو قوت, ہم جو ہیں وہ قوت والے ہیں, واولو بأس شدید, اور بأس کہتے ہیں جنگ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بأس کا لفظ مطلب یہ ہے کہ ہم سخت جنگجو بھی ہیں. والامر الیک, اور معاملہ آپ کے طرف ہے, یعنی آپ کے اختیار میں ہے. فانظری, تو آپ دیکھیں کیا آپ ہم کو حکم دیتی ہیں. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, اس مشورہ دینے میں اگرچہ وضاحت تو نہیں کی کہ ہم تو لڑنے کو, ہماری رائے تو یہ ہے کہ لڑائی لڑنی چاہیے. اشارہ اسی طرف پایا جا رہا ہے کہ درباریوں کی رائے یہ ہے کہ لڑائی لڑی جائے. دیکھ رہے ہیں, ہم لڑنا جانتے ہیں, ہم میں طاقت موجود ہے, ویسے آپ جو فیصلہ کریں. کیا مطلب یہ کہ ہمارا ذہن تو یہ ہے کہ ہم لڑیں. لیکن ملکہ نے ان کی رائے کو نہیں مانا. ملکہ تنہا جو ہے وہ فیصلہ کر رہی مشورہ لینے کے بعد. کیا؟ قالت ان الملوک, ملکہ نے کہا کہ بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو
افسدوها، اس کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، فساد اس میں ہو جاتا ہے۔ فساد سے مطلب اصلاح کے مقابلے میں فساد نہیں ہے یہ لفظ، بلکہ اسی لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، یعنی کیا ہوتا ہے اس کی تفسیر آگے ہے۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، جو پہلے سے عزت والے ہیں وہ